بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بندی کے لیے برطانوی پارلیمنٹ میں تقریب بعنوان وائسز فار پیس کا انعقاد۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 20 نومبر 2023۔ مجلس خدام الحمدیہ UK کے زیر اہتمام مورخہ 15 نومبر 2023 برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں ہاؤس آف کامنز میں ایک تقریب وائسز فار پیس کے عنوان سے منعقد ہوئی، جس میں فلسطین میں ہونے والی جنگ اور تباہی، جہاں معصوم لوگوں، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ تقریب میں شامل مہمانان میں سر فہرست برطانوی سیاسی پارٹی لبرل ڈیموکریٹس کے سربراہ سر ایڈ ڈیوے اور برطانیہ میں موجود فلسطین کے سفیر ڈاکٹر حسام زوملوٹ تھے۔ اس تقریب کا آغاز زیر صدارت مکرم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ برطانیہ شام 5:30 بجے تلاوت قرآن کریم انگریزی ترجمے سے ہوا، جو مکرم طلعت سیام صاحب مربی سلسلہ نے کی۔ سب سے پہلے مہمان مقرر ممبر آف پارلیمنٹ جم شانو تھے۔ آپ نے کہا، جماعت احمدیہ کا ماٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، انہیں بہت عزیز ہے۔ آپ نے پاکستان میں ہونے والے احمدیوں کی مخالفت پر مذمت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہر انسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ اسے مذہبی آزادی حاصل ہو۔ آپ نے اس پروگرام کے انعقاد پر جماعت احمدیہ اور خدام الحمدیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سر ایڈ ڈیوی کو ممبر پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے کہا کہ وہ جماعت کے موٹو کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں اس کی بہت اہمیت اور ضرورت ہے۔ آپ نے امن کے قیام کے سلسلے میں مجلس خدام الحمدیہ کی کاوشوں کو بہت سراہا اور مثالی قرار دیا۔ فلسطین میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہمیں فوری طور پر جنگ بندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مزید مظلوم لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کو کئی مرتبہ جماعت احمدیہ کے رہنما حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے ارشادات سننے کا موقع ملا ہے، جو کئی سالوں سے قیام امن کی اہمیت پر زور دے رہے ہیں اور جنگ کے خدشات سے ہمیں خبردار کرتے آئے ہیں۔ آخر پر آپ نے جماعت احمدیہ سے مستقبل میں بھی امن کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کی درخواست کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جماعت احمدیہ کو ایسی درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور انور کے خطبہ جمعہ فرمودہ 20 اکتوبر 2023 میں سے ایک ویڈیو کلپ دکھایا گیا، جس میں حضور انور نے موجودہ جنگی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے دعا کی تحریک فرمائی ہے۔ بعد ازاں تقریب کے مہمان خصوصی فلسطینی سفیر ڈاکٹر حسام زوملوت صاحب نے بہت جذباتی انداز میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی اور قیام امن کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے سب سے پہلے اس ہنگامی صورتحال میں یہ پروگرام منعقد کرنے پر جماعت احمدیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے غزہ میں ہونے والی تباہی کا تکلیف دہ صورتحال بیان کی کہ کس طرح وہاں پر ہزاروں معصوموں، بچوں اور عورتوں کی جانیں قربان ہو رہی ہیں، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد، گرجا گھر اور دیگر عبادت گاہیں بھی اس تباہی سے محفوظ نہیں ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے کئی امدادی کارکنوں اور صحافیوں کی جانیں بھی جا چکی ہیں اور 2 ملین سے زائد فلسطینیوں کو پانی، کھانے، بجلی اور طبی امداد جیسی بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جو کوئی بھی جنگ بندی کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، وہ انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ نے بتایا کہ غزہ کا چوتھائی حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں کا میڈیکل سیٹ اپ یعنی ہسپتال وغیرہ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہاں امداد کی سخت ضرورت ہے۔ موصوف نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو فلسطین میں پہنچنے والی امداد کے حوالے سے ویٹو پاور نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ ہمیں مستقبل کے لیے اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ فلسطین میں ایسا ظلم دوبارہ کبھی نہ ہو اور انہیں ان کے حق مستقل طور پر حاصل ہوں۔ اس کے بعد مکرم خلیل یوسف صاحب نے جو شعبہ انسانی حقوق سے تعلق رکھنے والے وکیل ہیں، انسانی حقوق اور جنگ کے اصولوں کے حوالے سے اسلامی تعلیم بیان کی۔ بعد ازاں مکرم ابراہیم اخلف صاحب نیشنل سیکریٹری تبلیغ UK نے مسئلہ فلسطین پر خلفائے احمدیت کے ارشادات کا خلاصتاً ذکر کیا۔
اس کے بعد مکرم امجد محمود خان صاحب نیشنل سیکریٹری امور خارجہ جماعت احمدیہ امریکہ نے تقریر کی جو اس پروگرام میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر امریکہ سے تشریف لائے تھے۔ آپ نے حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقوام متحدہ کے سامنے 1947 میں کی جانے والی تقریر کے بعض نکات کا ذکر کیا، جس میں حضرت چودھری صاحب نے کھلے طور پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ بعد ازاں ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر مکرم کریم خان صاحب کا ایک ویڈیو پیغام دکھایا گیا، جس میں انہوں نے موجودہ جنگی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ICC غزہ کی صورتحال کو قریب سے دیکھ رہی ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی پامالی نہ کی جائے۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کو بے قصور معصوم فلسطینیوں کی جانیں لینے سے روکنا ہوگا، نیز حماس کو بھی تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد مکرم عبدالقدوس عارف صاحب صدر مجلس خدام الاحمدیہ UK نے اپنی تقریر میں موجودہ جنگی صورتحال کے متعلق حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے تازہ ارشادات حاضرین کے سامنے پیش کیے اور بتایا کہ کس طرح حضور انور نے فلسطین میں ہونے والے ظلم و ستم کی کھلے طور پر مذمت کی اور عالمی طاقتوں کو خبردار کیا کہ اگر یہ ظلم فوری طور پر نہ روکا گیا تو عین ممکن ہے کہ یہ جنگ عالمی صورت اختیار کر جائے۔ صدر صاحب نے بتایا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ گزشتہ 20 سال سے قیام امن کے حوالے سے مختلف مقامات پر متعدد خطابات کر چکے ہیں اور ملکی رہنماؤں کو مسلسل انصاف اور امن قائم کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ نیز حضور انور نے 25 سے زائد ممالک کے رہنماؤں کو اس حوالے سے خطوط بھی لکھے ہیں۔ صدر صاحب نے بتایا کہ حضور انور نے 2003 میں سالانہ پیس کانفرنس کا آغاز فرمایا تھا جو اب تک ہر سال منعقد ہو رہی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں قیام امن کے حوالے سے نمایاں کام کرنے والے لوگوں کے لیے پیس پرائز کا سلسلہ بھی حضور انور کی ہدایت کے مطابق جاری ہے۔ اس خصوصی تقریب کی آخری تقریر مکرم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت UK کی تھی۔ آپ نے کہا کہ اس دردناک صورتحال سے ہم سب بہت تکلیف میں ہیں۔ معصوم بچوں اور بڑوں کی بھی ان گنت جانیں لی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے سیاسی رہنما جنگ بندی کر کے اس مشکل کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ امیر صاحب نے سب کو یاد دہانی کروائی کہ حضور انور نے ہمیں صورتحال میں خاص طور پر دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے، بس ہم سب کو خاص طور پر فلسطینی بچوں اور دیگر معصوموں کو یاد کر کے ان کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو روکے اور یہ مشکل ختم ہو جائے۔ اس کے بعد امیر صاحب نے دعا کروائی اور یوں یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس پروگرام میں 50 مہمانان سمیت کل 128 احباب نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جماعت احمدیہ کی کاوشیں رنگ لائیں اور یہ جنگ جلد اپنے اختتام کو پہنچے تا مزید معصوم جانوں کا ضیاع نہ ہو۔ آمین۔ رپورٹ احسن مقصود، نیوز ایڈیٹر روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، آواز نئی محمد باجو۔